الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، عقائد اہل سنت نشست میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا تھا جس میں ایصال ثواب اور ختم قرآن شریف کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اس حوالے سے احباب نے کچھ سوالات کیے ہیں جن میں ایک سوال ہے کہ احادیث مبارکہ میں صدقے کا ذکر ہے کہ غریبوں کے لیے ہے اور ختم شریف کے موقع پر امیر بھی کھا لیتے ہیں، تو اس کا جواب آپ دے دیجئے۔ تو میرے محترم بھائی، ہر نیک عمل کو صدقہ کہتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا صدقہ ہے، تلاوت کرنا صدقہ ہے، حج کرنا صدقہ ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دینا یا پانی پلا دینا صدقہ ہے، بلکہ ہر تر کلیجہ یعنی ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی یعنی نیکی کرنا صدقہ ہے۔ دیکھیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور صدقہ دو قسم پر ہے، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ غریبوں کے لیے ہے، اور صدقہ نافلہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی عطا کردہ نعمت پر، مثلا بیٹا عطا ہو، کارخانہ یا فیکٹری ملنے پر، الیکشن جیتنے پر، یا شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھانا وغیرہ کھلانا، والدین کو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا، یہ امیر اور غریب یہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کھانا تو لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں، تو فوت شدہ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میرے محترم پیارے بھائی جان، فوت شدہ کو کھانا نہیں بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون وغیرہ نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ حضرت سعد اپنی والدہ کو ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا، تو پانی تو لوگ پی کر چلے جاتے تھے، تو حضرت سعد کی والدہ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اور قربانی کے جانوروں کا گوشت تو لوگ کھا جاتے تھے، تو جن کے نام پر وہ ذبح کیے جاتے تھے ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نام پر اور اپنی آل اور امت اور ازواج مطہرات کے نام پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کے جانور ذبح کرنا وغیرہ، اور کسی کے اونٹوں کو پانی پلانے سے، اور کسی کے کھیت سے جانور کے دانہ کھانے سے، اور بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب۔ اب ایک اور سوال ہوا ہے کہ اس ایصال ثواب کا نام ختم کیسے پڑا، یعنی کہ اس ایصال ثواب کو ختم کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ تو جناب، اس ختم شریف کا اصل نام تو ایصال ثواب ہی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے گزشتہ ویڈیو میں بھی عرض کیا ہے کہ لیکن ایصال ثواب کے وقت قرآن مجید ختم کرنے کی وجہ سے یہ ایصال ثواب کی بجائے ختم کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ اور یاد رہے کہ اگر کسی چیز کا نام اس کے اصل نام کے علاوہ کسی وجہ سے کوئی دوسرا نام بھی پڑ جائے تو وہ حرام اور منع نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے متعلق مزید دیکھیں کہ دنیا میں تقریباً ہر چیز کے کئی نام ہیں، مثلا اردو میں اور عربی میں اور فارسی، انگلش، پشتو اور پنجابی، سندھی، ہندی، اور مثلا سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 99 نام ہیں، اور
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، اور پھر قرآن مجید، قیامت، جنت، دوزخ کے بھی کئی نام ہیں۔ دیکھیں کہ انسان کو انسان، آدمی، بندہ، رجل، مانس، مرد، فرد، خالد وغیرہ، اور اسی طرح مسجد کو مسجد، خانہ خدا، عبادت گاہ، اللہ کا گھر، نماز کو نماز، عبادت، بندگی، ذکر، اور درخت کو درخت، شجر، پیڑ، اور دروازے کو دروازہ، باب، اس طرح کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایصال ثواب کو ایصال ثواب، ختم، فاتحہ، 11ویں، کل 7واں، 10واں، 20واں اور 40واں وغیرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ لہذا اس ختم کا اصل نام تو ایصال ثواب ہی ہے، لیکن اسے ختم شریف، کل، 7واں، 10واں، 40واں اور 11ویں شریف کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ اللہ کریم آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔